میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا؟ اللہ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا. تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے، تو نے کر بھی نہیں پڑھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں رہا. امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی. اور یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد، شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے. بے شک امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس. ہاں جی، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا. اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں. پوچھا ہے کتھے؟ کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے. فرمایا پہلے کی بات تھی، اب اسلام آ گیا، اب محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عرض کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو. جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل. اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا. واہ بھائی واہ. اور کچھو ہو گئے جدیدی اینے جو ہو گئے، میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. یہ بات میرے امام نے جیتے رہے بھائی صاحب. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. واہ واہ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد رہا. سبیل جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا ہو امت کو نما فتنہ پا دے ہو، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا، امت کیوں بھول گئی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا؟ در حقیقت لب شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی. خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو. ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے. لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم میں بھی قرآن نہیں کھولیا، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تصرف، عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا، وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے، شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی، اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی دا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز، امت کو شریعت، امت کو دین نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں، آپ نے اس کا بھی جواب دینا، اور جھوٹ نہیں بولنا جی. اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے انہوں نے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے.
بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا، وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. وہ نارووال والے سچ دسیو مینوں، تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار چ لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا. بھاولپور گیا نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ادھر جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. شبیل تھی، بریانی تھی، نان تھا، حلوہ تھا، کھیر تھی، حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے؟ شادیوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، میرے جسم پہ نہیں، میرے منہ پہ نہیں، میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر، جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی، دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو، بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں حضرت، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوارت پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں. اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہر تماش بھی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا، یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے، کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں، کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے، میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگے، میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ان سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں، چسکے لگ رہے ہیں. شاہ جی تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے، ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ نو توتے خان سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں. 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پیا ڈھول پٹنا. میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ؟ 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں میاں جی. ہاں جی اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. نہیں پتر دین جی. اور جب تک حضرت جی دین تھا، جب تک دین تھا، اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں. کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے ایڈا تو مولوی آ گیا ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں ایسے جھولی چ سوندا رہے اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے. ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں
میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیار یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار تھی۔ اور میں جتنے بچے بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا، سبیل لگانی ہے، لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی، تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو میرے نانا جان دی آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی، دیکھ تو نے پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے، اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جام شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت۔ لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں، امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا ہے کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت۔ اور بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے؟ تو ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے؟ اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے ادھر۔ تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون ڈی، تیرے کو تو منگے ہی ککھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے، دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی، سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پیا، سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سودا سوکھ ہے حضرت جی کر لو، یہ وقت جا رہا ہے حضرت جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی، میں دل دیا تھا کہ رائین ویلکم کروں گا قبلہ مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سودا سوکھا سوکھا سودا حضرت، اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب دی بارگاہ چرز کی تھی، میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ،
جو انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا, جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے ہی جھوٹے ہو, حسین سچا دی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تو دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت. میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا, سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں, فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم سے. 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لے کے ہوں تک کھاتی روٹی ہے حضرت. اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن مجتبیٰ, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر, وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی. 1 روٹی حضرت علی, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, قبول فرما لیں. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے ارے دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ. چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت, سب کچھ. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہی کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے پھر حضرت. لیکن وہ مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے. لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت. کوئی نہیں پوچھے گا حضرت. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ ایک لقمہ بھی نہیں گیا. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو,
خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار, 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار. میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا, کنی وریاں کو ڈنگ کھانے جائے. ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتنے نے حکمران, جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتنے سو تسی. تب تو چاہے کہ کب کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا. اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے, بڑی تمہیں ان کی تکلیف, تب کدھر جاؤ گے تم, پوچھنا نا ان سے. اور یاد رکھو جی, جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا. ہاں جی, جب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, پتہ کیوں چل رہا تھا, کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں, میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں. دربار لگا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہیں, ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینو بھی ملیا تانوں بھی ملیا, میرا قد چھوٹا ہے, بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں, جناب دا قد اونچا ہے, جناب دا کیویں بن گیا. فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے, کہا بالکل بات ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا, تیرا مشکل سے بنا ان کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا, میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا, 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا. اج سارے فیس بک تے رون ڈے دے جو کتھے نے جدو الیکشن ہونے نے انہوں نے کھانا تڑ جو ایک نے بھی نہیں بولنا گو. تسی شامی کباب تے تسی چاہ, میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سلوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جتنا ان ایم این اے ایم پی او سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی ہے مصطفیٰ اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, نوکری مصطفیٰ کریم کی. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت, ہم ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کرتے ہیں. جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں حضرت, لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی. اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا. اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھو. آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے, پتر اٹھو, اپنا اپنا رول پلے کرو. بتاؤ حسین, ہاں میں آخری گل ختم جی, یہ ہے حسینیت, لیکن یہ حسینیت کی بلا جی اب کتابوں میں ہی ہے. یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے, کوئی نہیں ہے. آخری گل, بات ختم. جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا, اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا جی. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, یہ تو شہزادے نے, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, یہ تو یاد علی ہیں, ان سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے, یہ تو سید ہیں, یہ تو سردار ہیں, یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے, ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے. غلام پاس کھڑا تھا, رو پڑا, کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اگر نہ بولوں تو تمہارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. سنو پھر بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ یار, کتنے ہے والا اسلام ہے بھی کتنے ہوں تو ادھر جی نہیں دے رہا, چاچا کیمرہ نہیں لگے گا, کسی ماڑے نو کو آدھا کلو آلو نہیں دین تیار ہے. کدھر آئیے, میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا. قبلہ میرے مسلک کی بہار ہیں, اسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں, اسی تو سڑے والے لوگ ہیں. وہ کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھاؤ. یاد رکھنا پتر, اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے, لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے, میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھتے گل نہیں مکڑی, میاں ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے, ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے, میں نے علی اکبر دے دیا, تو نے کیا دیا, بتا اللہ تو نے کیا دیا. دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا قاسم یادگار حسن تھا, تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا.
पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाते हैं फरिश्तियां ने BMW लैके खलोते आना, कुछ नहीं होना इंजदा, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइजल कवाकिबुन तसरत वाइजल बिहारु हुज्जिरत वाइजल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व कालल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फ आया सैंतू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, टेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला ओ सानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल